گھر میں آؤ تو گھر کے ہو جاؤ، فون آف کر دو اور اپنے بچوں سے بات کرو، بیوی سے بات کرو، ان کے ساتھ بیٹھو، ان سے گپ شپ کرو اور گھر کی باتیں کرو، گھر کے مسائل ذکر کرو، باہر کے مسائل کو گیٹ پہ چھوڑ کے آ جایا کرو۔ تو یہ تو دنیا ہے نا، اللہ نے اس میں ناپسند کیا ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ کھو پائیں، لیکن دین میں بھی اللہ نے ناپسند کیا ہے کہ ہم اس میں زیادہ لگ جائیں۔ لا تغلوا فی دینکم، اپنے دین میں انتہا پسندی پہ مت جاؤ۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ، میرے نبی آپ ان غیر مسلموں کو تبلیغ کرتے ہوئے اتنا دکھ نہ اٹھائیں کہ آپ خود آہیں بھرتے بھرتے فوت ہو جائیں۔ اللہ نے اپنے نبی سے فرمایا، نماز لمبی کی تو اللہ نے اس سے منع فرما کر فرمایا کہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى۔ اللہ نے اپنے نبی سے اعتدال مانگا، لا تبسطها كل البسط، میرے نبی آپ مال خرچ کریں لیکن سارا نہ خرچ کریں، کچھ بچا کے بھی رکھیں۔ اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا، اس لیے تو اللہ نے زکوٰۃ کا نظام چلایا۔ تو اور ایک حدیث پیش کرتا ہوں، 3 صحابہ آئے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس کہ اللہ کے نبی کی رات کیسی ہوتی ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ سوتے بھی ہیں اور اٹھتے بھی ہیں، نفل بھی پڑھتے ہیں، بلکہ آپ کی بہت خوبصورت عادت تھی جب آپ تہجد سے فارغ ہو جاتے تو یوں کر کے لیٹ جاتے، ایسے کر کے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اٹھ جاتی تو آپ ان کے ساتھ اسی حال میں باتیں کرتے، گپ شپ لگاتے۔ تہجد کے وقت میں اپنی بیگم سے پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں، اتنے میں حضرت بلال اذان دیتے تو آپ اٹھ کے 2 رکعت سنت ادا کرتے اور نماز پڑھانے کے لیے مسجد تشریف لے جاتے تھے۔ تو اتنی اعتدال کی لائف تھی، ہنسی مذاق فرماتے تھے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو لقمے بنا کے کھلاتے تھے، ان کو آٹا گوندھ کے دیتے رہے جب تک حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو آٹا گوندھنا نہیں آیا کہ وہ چھوٹی عمر میں ان کی شادی ہوئی تھی۔ تو انہوں نے جب یہ سنا تو کہنے لگے وہ تو اللہ کے نبی ہیں، وہ تو کچھ بھی نہ کریں، بخشے بخشائے ہیں، ہمیں تو کچھ کرنا چاہیے، کیا کریں؟ ایک نے کہا میں ساری رات نہیں سوؤں گا، نفل پڑھوں گا، کتنی اچھی نیت کی ہے۔ دوسرا نے کہا میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ تیسرے نے کہا میں شادی نہیں کروں گا، بس اللہ کی عبادت کروں گا اور اللہ کے راستے میں جہاد کروں گا، کتنی اچھی نیت ہے۔ آپ کو پتہ چلا تو آپ نے تینوں کو بلا لیا، تو آپ نے ان کو ڈانٹ پلائی، تم میرے اللہ کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو، تم میرے اللہ سے مجھ سے زیادہ ڈرتے ہو، زیادہ تقوی والے ہو، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے اللہ کو جانتا ہوں، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں، میں کھاتا بھی ہوں، روزہ بھی رکھتا ہوں، میں نے شادی بھی کی ہے، میں سوتا بھی ہوں اور میں جاگتا بھی ہوں، اور میں نے آپ نے تو 11 شادیاں کی، 9 بیویاں زندہ تھیں جب آپ دنیا سے تشریف لے گئے، تو آپ کی خوبصورت زندگی تھی ان کے ساتھ۔ تو آپ نے تینوں کو ڈانٹا اور فرمایا کہ اعتدال کے ساتھ چلو، جس نے کہا میں شادی نہیں کروں گا شادی کرے، جس نے کہا میں روزہ نہیں چھوڑوں گا وہ روزہ چھوڑے، کہ مہینے میں 3 روزے رکھو بس، 13، 14، 15، اور جس نے کہا میں رات سوؤں گا نہیں وہ آرام بھی کرے اور اٹھے بھی صحیح۔ تو یہ زندگی اعتدال والی اللہ کو تو دین میں انتہا پسندی اچھی نہیں لگتی، اور اللہ نے اس کو رد فرمایا۔ ہمارے بعض نادان دوست قربانی کے نام پر پورے گھر کو اجاڑ دیتے ہیں اور انہیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ کتنا بڑا نقصان کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا تقاضا اسلامی تاریخ میں جنگ بدر کا ہے، اس سے بڑا تقاضا
क़यामत तक नहीं आएगा कि जिनके बारे में अल्लाह के नबी की वो गवाही है जो क़यामत तक किसी के लिए नहीं। इन तुहलिक हादिल इसाबत फलन तुअबद, मेरे रब अगर आपने इस जमात को हलाक कर दिया तो फिर आपका नाम लेने वाला कोई नहीं बचेगा। इतनी बड़ी गवाही 313 की, और ये इतना बड़ा तकाजा था और इतना बड़ा ये उस वक्त अहम और ज़रूरी काम था। आप निकले और ज़ुल्हुलैफ़ा 7 मील दूर है। जब वहाँ पहुँचे तो हज़रत उस्मान और उसामा रज़ी अल्लाह अन्हुमा को आपने वापस भेज दिया कि आपकी बेगम हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरे नंबर की बेटी थी। हज़रत ज़ैनब पहले नंबर पर, हज़रत रुक़ैया दूसरे नंबर पर, उम्मे कुलसूम तीसरे नंबर पर, हज़रत फ़ातिमा चौथे नंबर पर। तो बीमार थे, उनको चीचक निकल आया था, तो उनको वहाँ से वापस भेजा कि जाओ तुम रुक़ैया की तीमारदारी करो। वो जंग बदर में शरीक नहीं हुए, मेरे नबी ने वापस किया, लेकिन जंग बदर के शरीक सहाबा में उनका नाम लिखवाया, दोनों का। जब हम बदरी सहाबा की फहरिस्त खोलते हैं तो उसमें उसामा और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हुमा दोनों का नाम जिक्र है, और माल गनीमत में उनका हिस्सा भी रखा आपने। इतने बड़े तकाज़े को आपने बीवी की बीमारी की वजह से पीछे कर दिया और उन दोनों को वापस भेजा, और रुक़ैया रज़ी अल्लाह अन्हा का इंतकाल हो गया। जब आप वापस तशरीफ़ लाए तो वो दफन हो चुकी थी, तो आपने उनकी कब्र पे जाकर दुआ फरमाई। तो मेरे भाइयों, दीन में भी एतदाल हो, दुनिया में भी एतदाल हो। ये रहबानियत तो नसारा ईसाइयों में थी कि शादी नहीं करनी, नहाना नहीं, बाल नहीं कटवाने, नौखन नहीं साफ़ करने, पहले, अब नहीं, पहले जो कदीम ईसाई मज़हब था। तो तबीयत में इतनी शिद्दत, गैर फितरी ज़िंदगी, फिर वो दूसरे तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा करते थे। तो इससे मेरे नबी ने रोका। बाद में एक ट्रेंड चल गया कसरत इबादत का, लेकिन वो कोई मेयार नहीं है कि फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 40 साल इशा के वज़ू से फ़जर की नमाज़ पढ़ी, और फ़लाँ बुज़ुर्ग थे, उन्होंने 30 साल